ڈائریکٹ مرغا آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو, ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, زندہ مرغا ہوگا ڈائریکٹ کوکر میں ڈال دیں گے کھولتے ہوئے پر, وہ تڑپ رہا ہے, پھر نکالیں گے تو زندہ ہوتا ہے وہ. تو قتل سے بچنے کا حکم دیا کہ بلا وجہ قتل نہ کیا جائے, اس کو برا بھلا نہ کہا جائے جانور کو, اس کا بھی آپ نے گالی نہ دی جائے جانور کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک, مرغے کو گالی مت دو. ہوتا کیا ہے, مرغا جو ہے صبح صبح بغیر کسی الارم کے بانک لگانا شروع کر دیتا ہے. بہت سے لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کیا خیال ہے, ابے یہ کیا ہو گیا پڑوسیوں کا, وہ مرغے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. کہنا بھی ہے تو پڑوسی کو بولو یار اس نے مرغا پالا ہوا ہے, مرغے کا کیا قصور ہے. تو آپ نے مرغے میں بھی جو پازیٹو پہلو تھا اس کو ہائی لائٹ کر دیا, فرمایا مرغے کو برا مت کہو, فَإِنَّهُ يُؤْذِنُ لِلصَّلَاةِ, وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. مرغا یا تو تہجد کے ٹائم پہ اذان دے گا یا فجر کے ٹائم پہ اذان دے گا. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت پہلو نکالا. لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, مرغوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور کتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے مخلوق کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. صحابہ کرام میں زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, کھڑے کھڑے جانور کا گوشت کاٹ کے کھا لیتے تھے. آج بھی ہوتا ہے, افریقہ کے بعض جو وحشی لوگ ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, گائے کھڑی ہوئی ہے نا تو یہیں سے اس کا ران کاٹی زندہ, اس کو باندھ کے ران کاٹی اور پکا کے کھا گئے اور اس پہ زخم کا علاج کرتے ہیں. پھر اس عمل کو اسلام نے حرام قرار دیا. ویسے بھی وہ گوشت حرام ہوتا ہے کیونکہ جانور ذبح نہیں ہوا باقاعدہ. تو جب ان مخلوق کے حقوق اللہ نے سکھائے, اپنے حقوق اللہ نے سکھائے, تو ظاہر ہے میرے بھائی جب جانوروں کے حقوق سکھائے. ایک نبی ان کو ایک چیونٹی نے کاٹا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, تو ان نبی نے وہ ساری چیونٹیاں جلا دیں. تو اللہ نے وحی کی, تنبیہ کی کہ کاٹا ایک نے تھا, سزا سب کو دیا آپ نے, ایسا کیوں کیا آپ نے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو بلا وجہ آپ چیونٹی بھی نہیں مار سکتے. اب یہ نہیں کہ گھر میں آپ فنائل کے پوچے نہ لگائیں, وہ تو لگا سکتے ہیں کیونکہ گھر چیونٹیوں پالنے کی جگہ نہیں ہے, انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے. لیکن بلا وجہ جا کے چیونٹیوں کو تنگ کرنا اور چھیڑ چھاڑ کرنا جانور سے, یہ غلط عمل ہے. تو آپ سوچو انسانوں کے کیا حقوق ہوں گے. آج انسان انسانوں کے حقوق پی رہا ہے. حقوق پینے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک غیر مہذب طریقہ اور ایک ہوتا ہے مہذب طریقہ. تو غیر مہذب طریقہ کیا ہے, چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, مسجد سے چپل چرا کے بھاگ جانا, جیب کترا بن جانا, کسی کے جیب میں ہاتھ ڈالا موبائل غائب, پرس غائب, بندوق خریدی کنپٹی پہ رکھی موبائل چھین لیا. یہ ہے لوگوں کے حقوق دبانے کا غیر مہذب طریقہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب انسان پکڑا جاتا ہے چترول بھی لگتے ہیں, پولیس والے پکڑ کے کوٹتے بھی ہیں, کورٹ میں بھی جاتا ہے, چھوٹ کے آ بھی جائے بدنام بہرحال ہو جاتا ہے. لوگ ایسے شخص کو رشتہ نہیں دیتے, پتہ چل جائے نا کہ یہ کام کرتا ہے. آپ کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ لے کر آیا, کیا کرتے ہو جی, میں چوریاں کرتا ہوں, تو دے دو گے رشتہ؟ ہاں جب دو گے جب آپ بھی یہی کام کرتے ہوگے, تو آپ کہو گے چلو مل کے داماد اور سسر مل کے یہ کام کریں گے. تو یہ وہ طریقہ ہے جس کو سب برا سمجھتے ہیں. یہ طریقہ بھی سوسائٹی میں ماشاءاللہ مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے. لیکن آج میں جس طریقے کی بات کروں گا وہ ہے وہ طریقہ. سلمان بھائی آپ مارکیٹ سے شارٹ ہیں یار, بہت دنوں بعد نظر آئے. میں نے ان سے اسرار بھائی کو بولا تھا, میسج ملا تھا ان کا. اچھا ماشاءاللہ زندہ ہے, دیکھ کے خوشی ہوئی مجھے. تو ایک طریقہ ہے مہذب. تو آج میں آپ کو مہذب طریقے سکھا رہا ہوں چوری کے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ چور بھی ہوں گے ایک نمبر کے, لیکن آپ کے جو وائٹ کالر ہے نا وہ وائٹ ہی رہے گا. آپ کہیں رشتے کا پیغام بھیجیں گے تو آپ کی شادی بھی ہو جائے گی. آپ کہیں جاب کے لیے اپلائی کریں گے آپ کو رکھ بھی لیا جائے گا. لوگ آپ کو جھک جھک کے صرف سلام نہیں, بلکہ جب یہ زیادہ چوریاں شروع کر دیں گے نا, مہذب طریقے والی چوریاں, تو سلام ہی صرف آپ کو کریں گے. آپ غریب آدمی کو تو ویسے بھی کوئی سلام نہیں کرتا. وہ ایک حکیم صاحب کا قصہ اکثر میں سناتا تھا, بہت پرانا ہو گیا. ایک حکیم صاحب غریب تھے, کوئی سلام نہیں کرتا تھا نا. جب ان کے پاس پیسہ آ گیا تو جو بھی گزرتا, حکیم صاحب السلام علیکم, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم, حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. لوگوں نے کہا سلام آپ کو کر رہا ہے, کدھر پہنچا دو گے؟ حکیم صاحب نے کہا اصل میں جب میں غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا, اب میرے پاس پیسوں کی تجوری ہے, اب مجھے سلام کرتے ہیں تو اصل میں یہ مجھے نہیں کرتے, یہ اس تجوری کو سلام کرتے ہیں. تو رات کو جس نے بھی سلام کیا میں تجوری کو جا کے پیش کر دیتا ہوں کہ تجھے غفار بھائی نے بھی سلام کہا ہے, تجھے وسیم بھائی نے بھی سلام کہا ہے. تو چوری کا, لوگوں کی حق تلفی کا ایک طریقہ ہے مہذب. مہذب تو سمجھتے ہیں نا, اردو بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے, مہذب طریقہ ہے. یہ جو مہذب طریقہ ہے یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. اس میں جتنا مہذب طریقہ ہوگا اتنی دولت زیادہ ہوگی. آخرت میں تو لٹکے ہوئے ہوگے جہنم میں. دولت بھی زیادہ آئے گی اور عزت بھی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. آپ کہہ رہے ہو یار یہ کون سا طریقہ ہے, فوراً بتاؤ مفتی صاحب.
آپ بولو گے نا کون سا طریقہ ہے. اصل میں آپ مولانا نہیں ہو اس لیے آپ کو نہیں پتا. میں مولانا ہوں تو میں بتاؤں گا آپ کو, لیکن اس کے نتیجہ نکلے گا آپ سب مولانا بننے کی کوشش کرو گے. وہ طریقہ ہے جس میں آپ کی عزت بھی کم ہونے کے بجائے بڑھے, دولت بھی آپ کے پاس آئے اتنی کہ آپ نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ, اور پیسہ سنبھلے نہیں آپ سے. اللہ کی نظر میں آپ سے بڑا چور دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں. اللہ کی نظر میں تو یہ حالت ہو جائے گی آپ کی, لیکن پبلک آپ کو جھک جھک کے سلام کرے گی. کوئی آپ پہ انگلی اٹھائے تو آپ مجھے بتانا کہ مجھ صاحب آپ نے طریقہ بتایا تھا لیکن میں بدنام ہو رہا ہوں. حالانکہ ہے چوری, لیکن میں کیا ہو رہا ہوں, بدنام. آپ نے کہا تھا یہ وہ چوری ہے جس سے انسان بدنام نہیں ہوتا. اس میں لوگوں کی حق تلفی بہت زیادہ ہوگی. وہ چند طریقے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, پیشگی معذرت کے ساتھ, لیکن وہ آپ کو پسند بہت آئیں گے. سب سے آسان طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کارخانہ کھول لیں. اس میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, آج زیادہ میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کروں. سب سے آسان اس کا طریقہ یہ ہے. اب آپ کہو گے بھائی کارخانہ کھولنے کے لیے تو انویسٹمنٹ چاہیے. نہ, جتنے غلیظ گندے گٹر لائنوں میں رہتے ہوگے نا اتنا کارخانہ آپ کا. گندے نالے پہ آپ ایک چھپڑا ڈال دو, سمجھ رہے ہو, گندا نالا ہو اس کے اوپر کیا ڈال دو, ایک چھپڑا. سڑی ہوئی حالت میں بیٹھ جاؤ آپ وہاں پہ, اور بس پین لے کے نا کاغذ پہ کچھ لکیریں بنانا شروع کر دو, ذائچے بنانا شروع کر دو. آپ کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو, بولے پیر صاحب ہیں, میں جادو کا علاج کرتا ہوں اور جن چڑیل بھوت بولو بھگاتا ہوں. آپ دیکھنا تھوڑے دنوں میں آپ کا ڈیفنس میں بنگلہ نہ ہونا تو میرا نام بدل دینا. پھر جب میرے بیانات ہوں گے آپ کے خلاف تو آپ کے پاس ایک ہی منجن ہوگا بیچنے کے لیے. کیا جادو برحق نہیں ہے؟ کیا اسلام میں جادو کا علاج نہیں ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا, یہ پہلا یہ ہوگا پلان اے. 2-4 دن میں ہی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. پلان بی میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ آنا شروع ہوگا اور آپ تھوڑے سے مشہور ہوگے تو آپ سے علاج کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب جیسے لوگ, میں دوسرے علماء کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ کہیں گے آپ ہمارا نام ممبر پہ کیوں لے رہے ہو, آپ ہمارا نام ممبر پہ کیوں لے رہے ہو. تو میں کیریکٹر کے طور پر کہ میں بھی ایک مشہور آدمی ہوں, لوگ ٹوٹا ہماری اوقات تو اللہ کو پتہ ہے کیا ہے, لیکن لوگ کچھ ہمیں ویلیو دینے لگے ہیں. تو ویلیو والے آدمی جن کو لوگ بہت فالو کرتے ہیں, ہمارے ہاں علماء کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب علماء کو کچھ ہوتا ہے نا تو وہ کنفرم اس کو نظر بد یا جادو پہ لے کے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بیماری مولاناؤں میں پائی جاتی ہے. اور جب ان کو کہا جائے آپ کو یہ نیچرل ہے, 60 سال کی عمر میں فالج کا ہو جانا یا سر میں درد کا ہو جانا, بی پی کا ہائی ہو جانا, یہ اکیلے آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ دنیا میں نیچرل ہے, گوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جنہوں نے اتنی ترقی کر لی ہے. نہ ان کو کسی پھلترو نے بتایا ہوتا ہے جو علماء کے ساتھ چپکنے والے لوگ ہیں کہ آپ پہ کسی نے جادو کیا ہے, اور وہ بہت جلدی یقین کریے. مولویوں کی بیماری مولوی ہی سمجھتا ہے نا, یہ ایک وہم ہے, اور ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ جب نبی پہ جادو ہوا تھا تو آپ پہ کیوں نہیں ہو سکتا. اس کا تو میں 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں, میرا یہ ٹاپک نہیں, میں عاملوں پہ نہیں آ رہا, لیکن وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں وہ طریقہ بیان کروں گا نا چوری کا جو سب سے زیادہ کیا ہو, جس میں فائدہ بہت زیادہ, تاکہ ترتیب خراب نہ ہو. ترتیب جو ہے نا, اگر میں ڈائریکٹ کسی اور سے شروع کر دوں گا تو ترتیب خراب ہو جائے گی. جو سب سے پہلے نمبر کے چور ہیں اور ارب پتی ہیں اور ان کی عزت بھی سوسائٹی میں سب سے زیادہ ہے, سب سے پہلے ان کو, اور جن کی قدموں میں علماء صلحاء بزرگان دین جا کے بیٹھتے ہیں, تو سب سے پہلا نمبر بھی بھائی جو جس کا مقام ہے وہ اس کو دینا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہوگا یہ کہ آپ کے پاس مولانا فلانے صاحب, نام میں نہیں نکالنا چاہ رہا, وہ مولانا غصہ کریں گے, مولانا فلانے صاحب, آپ سمجھ لو آپ کی میں جو سب سے ہائی فائی قسم کا مولانا ہے نا, تھوڑے دنوں میں آپ کو وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا نظر آئے گا. اور پھر اس کی جب سیلفیاں ان کے ساتھ چلی جائیں گی اور یہ چلا جائے گا کہ یہ بھی حضرت جی کو پھونک مار رہے تھے, تو لوگ کہیں گے جب مولانا طارق مسعود صاحب کو کوئی شخص پھونک مار سکتا ہے تو اس کی پھونک میں کتنا دم ہوگا. لوگ پورے پھونکوں کے سلنڈر اس سے بھروا کے لے کے جائیں گے, اور اس کا دھندا چلے گا. نہ چلے میرا نام بدل دو, اتنا دھندا چلے گا آپ کا. اور آپ کو پروموٹ کرنے والے علماء دیوبند ہوں گے, اللہ ماشاءاللہ چند علماء جو ان میں بہت کانفیڈنس ہے وہ ان چیزوں میں نہیں آتے. تو یہ ہے سب سے پہلا طریقہ. جہنم میں تو الٹے لٹکے ہوئے ہوگے انشاءاللہ, ہماری بد دعائیں آپ کے ساتھ دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی, کیونکہ ان لوگوں نے جس طرح سے لوگوں کو حرام کاری پہ لگایا ہے نا, تو اللہ ہی پوچھے گا ان کو. اور میں بار بار لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے, ایک ہی دلیل کافی ہے, میرا کچھ بگاڑ کے دکھاؤ, میں تمہارے اتنے خلاف بولتا ہوں یار. اور آج سے نہیں بول رہا, 20 سال سے بول رہا ہوں, کوئی ایک جن چڑیل بھوت بھیجو نا. غیرت کہاں گئی تمہاری یار؟ اتنے چیلنج جب کوئی بندہ دے رہا ہوتا ہے, آدمی کہتا ہے یار اب تو میں کچھ کروں گا ہی, تو کرنا یار, تو ایک چڑیل بھیجنا ہمارے گھر بھی بھائی. تو
اتنے بڑے بڑے, کوئی شاذلی بنا ہوا ہے, کوئی قادری بنا ہوا ہے, کوئی چشتی بنا ہوا ہے, اور بڑے بڑے علامے تمہاری خدمتوں میں آ کے بیٹھ رہے ہیں تمہارے چرنوں میں. میں ان علاموں کے نام لوں آپ حیران ہو جاؤ گے. میں نام نہیں لینا چاہتا کہ یار وہ بیچارے بیوقوف بن رہے ہیں, وہ علماء صحیح ہے لیکن بیوقوف بن رہے ہیں ان کی باتوں میں. خلافتیں مل رہی ہیں ان بڑے بڑے علاموں کو, ان عاملوں سے خلافتیں مل رہی ہیں. عاملوں کے نام بھی لوں تو آپ حیران ہو جاؤ گے, اچھا یہ بھی فراڈی, یہ بھی فراڈی. بھائی سارے فراڈی ہیں, سارے فراڈی ہیں. ایک جملہ میرا یاد رکھو, جب میں فراڈی عاملوں کے خلاف بات کرتا ہوں تو عامل پتہ ہے کیا کہتے ہیں اصل میں؟ مفتی صاحب 2 نمبر عاملوں کے خلاف بول رہے ہیں. نا 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 نا, میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں, سمجھ رہے ہو؟ میں 2 نمبر کے خلاف نہیں بول رہا. اور ان کو میں چیلنج دیتا ہوں, ایک چڑیل ایک بھوت لا کے دکھا دے یار, تو کچھ کرو نا ہمارے خلاف. کچھ جو مقدر میں ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگا, اللہ ہمیں ہر پریشانی سے بچائے. یہ کمبخت وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے کی. یہ جو مفتی صاحب کو نقصان, اللہ بچائے نقصان سے, اگر اللہ نہ کرے, دنیا ہے, خوشیاں بھی آتی ہیں غم بھی آتے ہیں, یہ کمبخت اس میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ ہے بہترین طریقے سے پیسہ کمانا. اس میں آپ لوگوں سے مال بھی لے رہے ہو, حرام بھی دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہو, اور جو مسجد سے چپل چرانے والا وہ پٹتا بھی ہے, بدنام بھی ہوتا ہے. یہ بے غیرت لوگ پٹتے بھی نہیں ہیں, بدنام بھی نہیں ہوتے. علماء ان کے چرنوں میں آ کے بیٹھتے ہیں, رشتے 4 دنا دن ان کی ایسے شادیاں ہوتی ہیں سنبھالی نہیں جا رہی ہوتی, رشتے لائن لگا کے انتظار میں. کیونکہ جو خواتین ان سے دم کرواتی ہیں وہ سمجھتی ہیں بڑا پاورفل آدمی ہے, تو جس کے دم میں اتنی طاقت ہے, دما دم میں کتنی طاقت ہوگی. ابھی آپ کا آئی کیو لیول ہے کہاں تک پہنچتا ہے. خیر, تو یہ ہے حرام خوری کا سب سے بہترین طریقہ, اور یہ مذہب کے نام پہ بکتا ہے. دنیا میں حرام خوری, چاہے وہ عیسائیوں میں ہو, چاہے وہ ہندوؤں میں ہو, چاہے وہ یہودیوں میں ہو, چاہے وہ مسلمانوں میں ہو, مذہب کے نام پہ دنیا میں جو حرام خوری ہوتی ہے نا پیسوں کی, ہم نے اب دنیا میں ٹریولنگ کر کے دیکھا ہے, اتنی حرام خوری مذہب کے منجن کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے پورا قرآن یہودیوں کی, علماء کی برائیوں سے بھر دیا. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, یہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں. تو یہودی پادری کیوں کھاتے تھے؟ یہودیوں کے ربیون کیوں کھاتے تھے؟ عیسائیوں کے پادری کیوں کھاتے تھے؟ قرآن کے الفاظ دیکھو, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو, عیسائیوں کے مولوی اور یہودیوں کے مولوی لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ مولوی کے پاس یہ منجن ہے کہ وہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھا سکتا ہے. کیا وہ مولوی چوریاں کر کے کھاتے تھے؟ بولو نا, کیا ہو گیا بھائی؟ کیا یہودیوں کے مولوی, عیسائیوں کے مولوی مسجد سے چپل چراتے تھے, یا بندوقیں تھیں ان کے ہاتھ میں, یا تلواریں تھیں, ڈکیتیاں کرتے تھے؟ قرآن کا میسج کیا ہے یہاں پہ؟ مذہب کا لیبل لگا کے لوگوں سے مال نکلواتے تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ مذہب کے پاس یہ پاور ہے کہ آپ بغیر بندوق, بغیر چوری کے لوگوں سے پیسہ بولو نکلوا سکتے ہو. یہ مذہب کے پاس یہ پاور ہے, اور مذہبی لوگوں کے پاس یہ پاور ہے. تو یہ جو مذہب کے نام پہ پیسہ کھانا ہے نا, یہ ہے اعلیٰ درجے کی چوری. یہ کون سی چوری ہے؟ اور یہ حرام در حرام اس لیے کہ عام چور اور ڈاکو وہ ڈکیتی کرے گا, چوری کرے گا, مذہب کا لیبل نہیں لگائے گا. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا میں جو بٹوا دے نہیں دے گا تو تجھے گناہ ملے گا, تو جہنم میں جائے گا. اس کو پتا ہے جہنم میں جاؤں گا. وہ مذہب کا لیبل نہیں لگا رہا, یہ اللہ رسول کا لیبل لگاتے ہیں. کہتے ہیں یہ علوم ہے, علوم علم بھی نہیں ہے, علوم ہے. جب کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو وہ علوم ہوتے ہیں. پھر وہ ایک ہوتا ہے علم جو نارمل لوگوں میں ہوتا ہے, ایک ہوتے ہیں کیا علوم, اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے میرے بھائی مذہب کے نام پہ حرام کھانے کا سب سے بہترین بولو طریقہ. دوسرا جو اس سے کم ہے, اس میں تھوڑی سی ٹینشن زیادہ ہے. اس میں کیا تھوڑی سی ہلکی سی ٹینشن ہے, لیکن اس کا آؤٹ, یہ تو بچے بھی کیسے سبق سیکھ رہے ہیں, بچے بھی سیکھ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد یا مدرسہ بنائیں اپنے پیسوں سے. کبھی ہر حماقت نہیں. دیکھو اس میں انویسٹمنٹ کی تو اس کا مطلب آپ بے وقوف آدمی ہو, ٹھیک ہے نا. یہ حماقت کبھی نہیں کرنا کہ اپنے پیسوں سے مسجد یا مدرسہ. تو آپ بہرحال کوئی ریلیشن وغیرہ استعمال کر کے مسجد بنا لیں, یا کیا بنا لیں. میرے بیان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں بھی مدرسے ہیں یا جہاں بھی مسجدیں وہ سارے معاذ اللہ چور ہیں, خدا نہ خواستہ, یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. لیکن چوری کا ایک بہترین یہ ذریعہ ہے. صرف ہوشیار کرنا مقصد ہے, ورنہ مسجدوں سے ہی خیر پھیل رہی ہے, مدرسوں سے ہی خیر پھیل رہی ہے. لیکن شر کا ذریعہ بھی کون سی چیزیں بن رہی ہیں, مسجد اور مدرسہ. اتنی کمپلینز آ رہی ہیں نا میرے پاس, اتنی کمپلینز آ رہی ہیں کہ میں اتنی موٹی کتاب لکھنا چاہوں تو فراڈیوں کی کتاب لکھ سکتا ہوں. جو مولانا یا مفتی کے لفظ کو استعمال کیا انہوں نے. پاکستان میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی, کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, نہ مفتی کا نہ مولانا کا. سند آپ چھاپ لو,
ابھی آپ کو اگر مفتی کی سند چاہیے، میں کمپوزر کو بولتا ہوں 2 منٹ میں نکال کے پکڑا دے گا آپ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.